آج 17 ربیع الثانی 1444 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس یوم سعید کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمارے خالی دامن مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ابتدائی مختصر حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا بے شک اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسولوں پر پختہ ایمان اور یقین ہے۔ مسلمان بندے پر دن رات کے 5 مختص اوقات میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کو لازم قرار دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اس کائنات میں تشریف لائے، تمام نبیوں اور رسولوں کی شریعت میں ایک مختص اور مخصوص مقام پر ہی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم تھا۔ ان کے معبد، عبادت خانے موجود تھے جہاں پر موحدین کو حکم ہوتا تھا کہ وہ وہاں پر جا کر اللہ کے حضور اپنا سر جھکائیں، اللہ کی بندگی کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور رحمتوں کا امت مصطفیٰ پر یہ جب وہ آشکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں تمام روئے زمین کو نہ صرف پاک بنا دیا بلکہ روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ سرکار نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے میری نسبت اور میری برکت سے پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا، یعنی جائے سجدہ بنا دیا، جہاں چاہو تم عبادت کر سکتے ہو، بس شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ تم مسجد میں اگر نہیں آ سکتے تو تم جہاں کہیں بھی ہو تم وہاں پر نماز ادا کر لو، اللہ قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ فرمایا اگر پانی میسر نہیں ہے عبادت کے لیے، وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو اللہ نے زمین کو پاک کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تم 2 تلیاں لگا کر تیمم کر لو، اللہ پاک تم کو طہارت عطا فرمائے گا۔ جہاں کہیں بھی مسلمان ہو اس کو دن رات کے 5 مختص اوقات میں نماز کا حکم دیا گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر دن رات کے جب وہ 5 مختص اوقات میں وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے مساجد کی آباد کاری۔ اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہیں وہ مسجدیں کہلاتی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی بناتے ہیں، وہی تعمیر کرتے ہیں، اپنے سجدوں کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بندے کو اکثر مسجد میں آتا جاتا دیکھو کہ وہ بندہ فجر پہ مسجد میں آتا ہے، ظہر پہ آتا ہے، عصر مغرب عشاء پہ آتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے، حضور فرمایا جب تم کسی کو اکثر مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس بندے کے ایمان کی گواہی دو یہ بندہ پکا مومن بندہ ہے۔ یہ اللہ کے گھر کی برکتیں ہیں کہ جو بندہ اللہ کے گھر سے متصل ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر سے مل جاتا ہے، تعلق بنا لیتا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ بندے کے ایمان کو مستحکم کر دیتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں کہیں عبادت کرتے ہو اللہ قبول تو کرتا ہے،
لیکن جو اجر اور جو ثواب بندے کو اللہ کے گھر میں عبادت پر نصیب ہوتا ہے وہ اپنے گھر پر نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا تم اکیلے اپنے گھر میں نماز ادا کرو، تم کو ایک ہی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر وہ نماز آ کر تم اللہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ ادا کرو گے، ہوگی تو وہی نماز جو گھر تم نے پڑھی ہے، ہوگی وہی نماز، لیکن جب تم اللہ کے گھر میں آؤ گے تو اللہ کے گھر کا جو بھاؤ ہے وہ عبادت کا بہت اونچا ہے۔ فرمایا تم اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کے گھر کے مہمان بنو۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کا جو گھر جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر آنے والے بندے اللہ کے مہمان ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کا اعزاز کروں، ان کا احترام کروں، ان کا خیال رکھوں۔ اور ان کا خیال کیسے رکھتا ہوں؟ فرمایا تم یہاں پر آ کر ایک نماز ادا کرتے ہو، میں تمہارے اعمال نامے میں 27 نمازیں لکھ دیتا ہوں۔ یہ اجر اور یہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا۔ پھر سرکار نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت، فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناؤ، اللہ کی رضا کو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، مطمع نظر خدا کی رضا ہو، فرمایا اللہ کے لیے مسجد بناؤ۔ جو بندہ بھی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار فرمایا ایک قطا پرندہ ہوتا ہے جس کا گھونسلہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، عرب میں یہ پرندہ پایا جاتا ہے۔ سرکار فرمایا اگرچہ تم مسجد قطا پرندے کے گھونسلے جتنی بناؤ، مطلب یہ ہے کہ تم چھوٹی سی بھی مسجد بناؤ، اور اس مسجد کا مطمع نظر کیا ہے کہ میں یہاں پر اللہ کی بندگی کروں گا، یہاں پر لوگ اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ راضی ہوگا۔ فرمایا جو بندہ قطا پرندے کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بناتا ہے اللہ اس کو بھی جنت نصیب فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کرام کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ نماز تو 5 اوقات میں فرض ہے، گھر بھی ادا کریں فرض تو ادا ہو گیا، مسجد میں ادا کریں فرض تو ادا ہو گیا، لیکن مسجد میں جو نماز ادا کرنا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ کی جن لوگوں کے گھر مساجد کے نزدیک ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا نہ کیا کریں، جن لوگوں کے گھر دور ہیں، شرعی عذر ہے، ان کے پاس تو ان کچھ وہ اسلام نے چھوٹ دیا تک کہ ایک نابینا صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھا بھی ہوں، نابینا بھی ہوں، مجھے رخصت دے دیں کہ میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے تم اپنے گھر نماز ادا کر لیا کرو۔ وہ سب صحابی جانے لگے نا، مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو حضور پاک نے ان کو واپس بلا لیا، فرمایا ادھر آؤ میری بات سنو۔ وہ صحابی حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا جب مسجد میں اذان ہوتی ہے کیا تمہارے گھر آواز آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے پھر مجھے آواز آتی ہے۔ سرکار فرمایا اگر مسجد سے اذان کی آواز تیرے گھر پہنچتی ہے پھر تم پر لازم ہے تم آ کر مسجد میں ہی نماز ادا کیا کرو۔ بوڑھا صحابی ہونے کے باوجود اس نے اپنے گھر سے لے کر مسجد تک رسی بندھوائی، چونکہ بوڑھے بھی تھے نابینا بھی تھے، انہوں نے رسی بندھوا کر اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کی۔ سرکار فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، نماز کے علاوہ کوئی اس کی اور نیت نہیں ہے، گھر میں وضو کیا، نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، نماز ظہر عصر مغرب عشاء فجر کا وقت ہو گیا، گھر وضو کیا، گھر وضو کر کے نماز ادا کرنے کے لیے جب وہ آتا ہے سرکار نے فرمایا جتنے قدم وہ رکھتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب کتنے انسان قدم رکھ کر آئے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا وہ لوگ جن کے گھر مساجد سے دور ہیں وہ عذر نہ بنایا کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشنے کے یہ بہانے بنائے ہیں۔ فرمایا تمہارے گھر دور ہیں، تم زیادہ قدم رکھ کے آؤ، تمہارے جتنے قدم
اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے، ہر قدم کے بدلے میں تم کو اللہ 10 حسنات نصیب فرمائے گا، 10 گناہ اللہ پاک تمہارے معاف فرما دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا صلاۃ الجار الا فی المسجد، فرمایا جو مسجد کے پڑوسی ہیں، جن کے گھر مسجد کے نزدیک ہے، فرمایا ان کی نماز اپنے گھر ادا نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کا گھر مسجد کے نزدیک ہے اور بنا کسی شرعی عذر کے وہ مسجد میں نماز ادا نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر نماز ادا کرتے ہیں، سرکار فرمایا ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تمام احادیث مبارکہ سنانے کا مطمع نظر اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو گھر مساجد ہیں ان کو آباد کرنا چاہیے، وہاں پر آ کر عبادت کرنی چاہیے اور وہاں پر آ کر بندگی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یلق اللہ غدا مسلما، سرکار فرمایا کہ جو بندہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ کل قیامت والے دن جب اللہ سے ملے تو وہ سچا اور پکا مسلمان ہو کر اللہ سے ملے، منافق نہ ہو، وہ دوغلا نہ ہو، کل قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہو تو وہ بندہ پکا مسلمان ہو۔ جس بندے کو یہ اس بات کی خواہش ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ سے مسلمان حالت میں ملاقات کرے، فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَىٰ بِهِنَّ، فرمایا بس اس بندے کو لازم ہے کہ 5 نمازوں کا ایسے خیال رکھے کہ جہاں کہیں بھی ہو اس کو اذان کی آواز ملے تو وہ اللہ کے حضور اپنے ساتھ جھکا دے۔ فرمایا وہ اپنی 5 نمازوں کا خیال رکھے، 5 نمازوں کا وہ خیال ایسے رکھے حیث ینادی بہن، جہاں کہیں بھی اس کو اذان کی آواز سنائی دے وہ نماز ادا کرے۔ فَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، بے شک یہ جو کام ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم سُنَنَ الْهُدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے، بس جو بھی اس راستے پر چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں والا عمری، اے لوگوں مجھے میری عمر کی قسم ہے، مجھے میری جان کی قسم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں مجھے میری عمر کی قسم ہے لو ان کلکم صلی فی بیتہ لا ترکتم سنت نبیکم، اگر تم لوگ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دو اور مسجد میں آ کر نماز ادا نہ کرو، اگر تم اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دو کہ یار نماز ہی پڑھنی ہے، خیر ہے گھر پڑھی تو نماز تو ہو جاتی ہے نا، آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے میری عمر کی قسم ہے اگر تم لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دو لا ترکتم سنت نبیکم، تو تم اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ اور نبی کی سنت کو چھوڑنا کیا ہے؟ فرمایا ولو ترکتم سنت نبیکم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے لضللتم، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم ہدایت کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے اگر عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا میں نماز کے وقت اپنے مصلی پر کسی اور کو امام مقرر کرتا، کسی اور کو کہتا کہ تم مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ، میں جب وہ گلی بازار گلی کوچے کے جا کر چکر لگاتا، جن جن لوگوں کے گھروں میں مرد موجود ہے نماز کے وقت، فرمایا میرا دل کرتا ہے میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ وہ مرد جو نماز کے وقت میں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے گھر میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں، فرمایا میرا دل کرتا ہے میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگوں مجھے میری عمر کی قسم ہے اگر تم مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دو تو تم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، آپ فرماتے ہیں ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، نماز میں باجماعت نماز میں وہی بندہ پیچھے رہتا تھا جو جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا، جس کے بارے میں یہ شہرت ہو جاتی تھی یہ بندہ منافق ہے۔ منافقین کے سوا کوئی بندہ مسلمان نماز کے وقت میں اپنے گھر پہ نہیں ہوا کرتا تھا،
ہر بندہ جب بھی اذان کی آواز اس کے کان سے ٹکراتی تھی دنیا کے تمام مشاغل تمام مصروفیات کو وہ ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے زمانے کا حال یہ ہے، عہد اولا کا، قرون اولا کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نماز کے وقت سوائے منافقین کے کوئی بندہ اپنے گھر نہیں ہوا کرتا تھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ، آپ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، يُحَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہوتا تھا، بوڑھوں اور بیمار مسلمانوں کو لوگ دو کندھوں پر سہارا دے کر لاتے تھے، اور وہ جب آتے تھے تو ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ زمین پر ایک لائن بنتی جاتی تھی، یعنی وہ لوگ بیماری، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے لوگوں ہم منافق نہیں بننا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم یہ جو سانس چل رہی ہے جب سانس رک گئی تب تو معذوری، جب تک سانس ہے ہم مکلفین ہیں، اللہ کی عبادت کے ہم جواب دہ ہیں، لہذا ہمیں یہاں سے اٹھا کر اللہ کے گھر مسجد تک ڈال دو، ہم وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دو کندھوں پر لوگوں کو سہارا دیا جاتا تھا اور وہ آ کر صف میں شامل ہوتے تھے۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ، پس جو بندہ بھی طہارت کرے، اچھی طہارت، اچھا استنجا کرے، سکون سے وضو کرے، فَحُسْنِ الطُّہُورِ، اور اپنی طہارت کو خوبصورت بنائے، استنجا اچھا کرے اور وضو اچھا کرے، پھر سرکار فرماتے ہیں فَيَحْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور پھر وہ مسجد کی طرف کا ارادہ کرے، مسجد جانے کا وہ ارادہ کرے، فَيُصَلِّي فِيهِ فَمَا يَغْدُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةً۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اچھا وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو پھر جب نماز کے لیے آتا ہے تو جتنے بھی قدم اس کی زمین پر لگتے ہیں بظاہر وہ قدم ہوتے ہیں، در حقیقت وہ قدم ایسے قدم ہے جو ایک قدم لگتا ہے اللہ 10 گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو مساجد یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، اسلامی ریاست کی یہ جو وہ شان ہے، اور جس ملک اور جس جو دھرتی پر مساجد ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب نے حکم دیا کہ اپنے محلوں اپنے قبائل میں مساجد تعمیر کرو، اور پھر حکم دیا کہ ان کو پاک بھی رکھو، ان کو صاف بھی رکھو، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، اور جو بندہ بھی اللہ کے گھر سے جب وہ پورا کر کر اٹھاتا ہے صاف کرتا ہے، فرمایا تم کسی عورت سے نکاح کرتے ہو تو اس کا حق مار دیتے ہو، اللہ کے گھر کا تم پر ایک حق مار لازم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کے گھر کا حق مار کیا ہے؟ فرمایا جب تم اللہ کے گھر میں آؤ تو جہاں کہیں بھی کوئی تنکا، کوئی کاغذ، کوئی گندگی دیکھو وہاں سے وہ اٹھا دو، اور جب تم اٹھاؤ گے تو تم اللہ کے گھر کا حق مار ادا کر دو گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی ستھرائی کی تلقین بھی کی اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک خاتون تھی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ ہر جمعے والے دن وہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی تھی، جھاڑو کرتی، جالے اتار دیتی تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی غزوے پر تشریف لے گئے، پیچھے سے اس عورت کا انتقال ہو گیا، عورت فوت ہو گئی، اس کو جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ حضور پاک جب وہ اس غزوے سے واپس پلٹے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جمعے والے دن ملاحظہ کیا کہ آج مسجد میں حسب سابق صفائی نہیں ہوئی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ مائی کہاں ہے، وہ عورت کہاں ہے جو ہماری مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تو انتقال فرما گئی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چلو اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی قبر پر لے کر گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی قبر پر جا کر اس عورت کا نماز جنازہ دوبارہ پڑھایا۔
یعنی کہ بندہ فوت ہو گیا، صاحب مزار ہو گیا، قبر میں چلا گیا، جنازہ تو تب ہوتا ہے بندے کی میت سامنے پڑی ہو، لیکن اللہ کے رسول نے اس عورت کو یہ اعزاز بخشا، سرکار اپنے قدموں پر چل کر اس کی قبر پر گئے اور قبر پر کھڑے ہو کر سرکار نے نماز جنازہ ادا کی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے سرکار نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا، اور جب آنکھیں کھولی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، ذرا بتائیں تو صحیح مسکرانے کی وجہ کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندی کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اس عورت نے ہماری مسجد کی صفائی کی اور ساری زندگی میں جتنی بار جھاڑو کیا، جتنی بار جالے اتارے، اس نے جتنا گرد و غبار ہماری مسجد سے نکال کر باہر کیا، اللہ نے وہ سارا جو کچھ بھی ہماری مسجد سے نکلا تھا، تنکے نکلے، کاغذ نکلے، جو بھی لکڑیوں کے ٹکڑے نکلے، ان کو ایک طرف رکھا اور دوسری طرف ہیرے اور جواہرات رکھے. جتنا بھی ہماری مسجد سے اس نے صفائی کر کے سامان باہر نکالا تھا، اللہ نے اس کے وزن کے برابر اس کو ہیرے جواہرات نصیب فرما کے جنت کا محل عطا فرما دیا ہے. تو مساجد ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم ان کی تعمیر بھی کریں اور ان کی پھر صفائی ستھرائی کا احترام اور اہتمام بھی کریں، اور اللہ کے گھر کا احترام کرنا ہر بندے مومن پر لازم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر طرف جب وہ سکوت ہوگا، لیکن جو مساجد ہیں وہ قائم و دائم ہوگی، اور مساجد کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی. کیسے؟ جیسے یہ پوری مسجد کا یعنی کہ احاطہ ہے، جتنی بڑی مسجد ہے، کیا ساری مسجد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں، ایسے مسجد کو پیش نہیں کیا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ قال ان اللہ تعالی یحشر مساجد الدنیا یوم القیامت کانہا بخت ابید. سرکار فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن مسجد کو ایک سفید اونٹ کی شکل میں جب وہ کنورٹ کیا جائے گا اور سفید اونٹ کی شکل میں کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں قوائمھا من العنبر، اس اونٹ کی چاروں ٹانگیں عنبر کی ہوں گی. عنبر ایک خوشبو کا نام ہے. وآناقھا من الزعفران، اور اس مسجد یعنی جو اونٹ بنایا گیا مسجد کا، فرمایا کہ اس کی جو گردن ہوگی وہ زعفران کی ہوگی. ورؤوسھا من المسک، اس کا سر مسک کا مشک کا ہوگا. وَأُذُنُهَا مِنَ الزَّبَرْجُدِ الْأَخْضَرِ، اور اس کے کان جو ہوں گے وہ سبز زبرجد کے ہوں گے. وَالْمُؤَذِّنُونَ يَقُودُونَهَا، اس مسجد میں جو اذان دینے والے ہوں گے، یہ ایک مسجد کا نہیں تمام مساجد کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ کل قیامت والے دن میدان محشر میں مسجد کو اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ سفید اونٹ کی مانند ہوگی. اس کے جو قدم ہوں گے، چاروں ٹانگیں ہوں گی، وہ یعنی کہ عنبر کی بنی ہوں گی. اس کی جو گردن ہوگی وہ زعفران کی بنی ہوگی. اس کا سر مشک کا بنا ہوگا. اس کے کان سبز زبرجد کے بنے ہوں گے. اور جو اذان دینے والے ہوں گے، جو مؤذن ہوں گے، وہ اس کی رسی کو آگے سے پکڑ کر چلا رہے ہوں گے. والائمۃ یسوقونھا، اور جو امامت کرانے والے ائمہ حضرات ہوں گے وہ اس کو پیچھے سے ہانک رہے ہوں گے. فیمرون من عرصات القیامت کالبرق الخاطف، وہ میدان معاشر سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، ایسے وہ میدان معاشر سے گزر جائیں گے. اور جب وہ گزریں گے فیقول اہل القیامت اہؤلاء من الملائکۃ المقربین ام من الانبیاء والمرسلین، لوگ پوچھیں گے یہ جو ابھی بجلی چمکی ہے اور بجلی کی مانند جو قافلہ یہاں سے گزرا ہے، کیا یہ فرشتے تھے یا کوئی نبی تھے یا کوئی رسول تھے؟ یہ کوئی بڑی مقربین کی کوئی جماعت تھی جو اتنی تیزی اور سرعت سے میدان معاشر سے گزر گئی ہے؟ کیا یہ فرشتے تھے یا پھر نبی اور رسول تھے؟ جب وہ سوال کریں گے فنادا، تو ندا دی جائے گی، آواز آئے گی، اناؤنسمنٹ ہوگی، اعلان ہوگا وہ سوال کرنے والوں کہ یہ جو قافلہ گزرا ہے کہ یہ فرشتوں کا قافلہ تھا،
یا پھر نبیوں اور رسولوں کا قافلہ تھا؟ لوگوں سن لو، یہ نہ تو نبی تھے، نہ تو رسول تھے، نہ تو فرشتے تھے، لا بل ہؤلاء من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جائے گا کہ یہ امت مصطفیٰ کی ایک جماعت ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یحفظون الصلاۃ بالجماعت، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو با جماعت نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے. با جماعت نماز، با جماعت تو یقینی سی بات ہے، گھر میں با جماعت تو نہیں ہوا کرتی، با جماعت نماز تو اللہ کے گھر میں مسجد میں ہوا کرتی ہے. فرمایا یہ لوگ اتنی سرعت کے ساتھ جب میدان معاشر سے گزریں گے لوگ حیران ہو جائیں گے اور پوچھیں گے یہ گزرنے والے کیا فرشتے ہیں یا نبی اور رسول ہیں؟ تو ان کو بتایا جائے گا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہ نبی اور رسولوں کا معاملہ اور ہے. یہ جو گزرنے والے ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں یحفظون الصلاۃ بالجماعت، جو جماعت کے ساتھ نماز کا خیال رکھنے والے تھے. ولذا قال علیہ الصلوۃ والسلام من توضأ بالماء الجاری، اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا جو بندہ جاری پانی سے وضو کرے، جاری پانی جیسے نار کا، ندی نالے کا جو پانی ہوتا ہے، میں جو بندہ جاری پانی سے وضو کرتا ہے، وصلی خلف الامام القاری، اور ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کرے جو قاری قرآن ہو، جو قرآن کو قرات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والا ہو. میں جو جاری پانی سے وضو کرے اور کسی قاری قرآن کے پیچھے با جماعت نماز ادا کرے، فقد استحق رحمت الباری، یہ بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر، یہ مساجد، یہ ہم اہل ایمان کو ندا دے رہی ہیں، پکار رہی ہیں کہ اگر حقیقی فلاح چاہتے ہو، حقیقی کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کو لازم پکڑو، اپنے سجدوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کرو. جن بستیوں کے، جن قبائل کی مساجد آباد ہوتی ہیں ان بستیوں پر ہمیشہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے. اور اگر مسجدیں ویران ہو جائیں، اگر مسجدیں بے رونق ہو جائیں، پھر مسجد ناراض ہوتی ہے، تو اس مسجد پر پھر اس سے وہ بستی پر، اس قبیلے، اس گاؤں پر پھر طرح طرح کی امراض، وبائیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں. مصیبتیں صرف یہ نہیں ہوتی ہیں کہ آسمان سے پتھر گرے، وہی مصیبت ہوتی ہے، پھر بے موسمی بارشیں بھی ہو کرتی ہیں، پھر فصلیں تیار ہوں تو آندھیاں بھی آئی کرتی ہیں. وقت پر بارش کا نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. خشکی کا پڑ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. رزق میں برکت کا اٹھا جانا یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. پھر بیماریوں کا آ جانا یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. تو انسان ان تمام وباؤں سے، ان تمام پریشانیوں سے بچ سکتا ہے اگر اس کا تعلق اور ناطہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. تو آج کے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس خواب غفلت سے آنکھوں کو بیدار کریں اور اپنے گھروں کو بھی آباد کریں، اللہ کے گھروں کو بھی آباد کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ اپنے گھر میں بھی اپنی نماز کا حصہ باقی رکھو. مرد جو ہوتا ہے، مرد کی جو وقتی نماز، جو فرض نماز ہے، وہ مسجد میں افضل اور اعلیٰ ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاشان نور تھا، سرکار کا جو گھر تھا، وہ مسجد نبوی کے اس طرف شمال کی طرف سرکار کا بالکل ساتھ کمرہ تھا. سرکار اپنے پردہ کو سرکاتے، مسجد میں تشریف لے آتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل مسجد کے قریب تھا، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں تھیں، جو نوافل تھے، اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے. اور فرض نماز کے لیے صحابہ انتظار فرماتے، دوسری سرکار اندر تشریف لاتے، حضرت بلال تکبیر کہتے، با جماعت نماز ادا کرتے. پھر با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد سرکار اگر چاہتے صحابہ سے کچھ خطاب فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، اور اگر نہ چاہتے فرض نماز ادا کر کے سرکار دوبارہ اپنے کاشان نور پر تشریف لے جاتے اور بقیہ نماز سرکار اپنے گھر جا کر ادا فرما کرتے تھے. سرکار فرماتے مرد کی سنتے اور نوافل اس کا ثواب اپنے گھر میں زیادہ ہے، اور جو فرض نماز ہے اس کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے. با جماعت نماز ادا کرنے سے مسلمانوں کا باہمی اتفاق اور باہمی اتحاد اور یگانگت کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ یکجان ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی کو پیش کرتے ہیں.
اکیلے شاید کسی بندے کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، لیکن جب جماعت نماز ادا کی جائے، شاید 5 10 50 بندوں میں کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس کی آمین اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہو، اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ سب کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر آباد ہوں گے، حقیقی معنوں میں ہمارے گھر آباد ہوں گے، ہماری نسلیں اچھے طریقے سے پروان چڑھیں گی، ہمارے رزق میں برکتیں ہوں گی، ہمارے اوپر سے اللہ تعالیٰ وبائی امراض کو دور رکھے گا، حادثات کو دور رکھے گا، مصائب و آلام کو دور رکھے گا۔ اگر اللہ کا گھر آباد ہوا تو، اگر اللہ کے گھر میں رونق نہ ہوئی، آباد کاری نہ ہوئی، یہ کوئی کمال نہیں ہے 7 دن کے بعد آ کر ایک جمعہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن پر دن رات کے 24 گھنٹوں میں 5 بار اپنے گھر کی حاضری کو لازم کرا دیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، نماز کی جو غفلت ہے، نماز کی جو سستی ہے، اس کو دور کریں، اور جب بھی اذان سنیں اللہ کے حضور حاضر ہو جایا کریں۔ یہ کھیل، یہ کود، یہ مال، یہ زمینیں سب ادھر رہ جائیں گی، سب فنا و برباد ہو جائیں گی۔ اگر حقیقی ضامن ہے ہماری نجات کی کوئی چیز، وہ اللہ کا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ مسجدوں کو مقناطیسی قوت دے گا، تجاذبی قوت دے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ میدان معاشر میں یہ مسجدیں اپنے نمازیوں کو کھینچ لیں گی، جیسے لوہا جب وہ مقناطیس طرف آتا ہے، مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایسے مسجدیں کل قیامت والے دن ان لوگوں کو کھینچ لیں گی جن کے سجدوں سے مسجدیں آباد ہوں گی۔ اللہ ہماری مسجد کو تا قیامت آباد فرمائے۔ یہ مسجد آباد ہے، نتھیاں آباد ہے، یہ مسجد آباد ہے، نتھیاں پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہم سب نے مل جل کر اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے، آباد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسجد سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔